ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس لیے اس دین کے کسی بھی حصے پہ آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات آپ کے یقین میں اضافہ کر دے گی کہ واقعی یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ انسانی کاوش نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا ہے، زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں ہمیں دینی لحاظ سے رہنمائی کی ضرورت ہو اور اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ خبریں سنتے رہتے ہوں گے، اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے خبریں آپ کو ملتی رہتی ہوں گی۔ آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کبھی کہ جناب فلاں گورا فوت ہوا اور وصیت کر گیا ہے کہ میری ساری وراثت کس کے لیے ہے؟ میرے کتے کے لیے۔ کس کے لیے؟ میرے کتے کے لیے۔ اور کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوئی فوت ہوا اور اس نے کہا میری وراثت کس کے لیے ہے؟ میری بلی کے لیے۔ اور کسی نے کہہ دیا میری گرل فرینڈ کے لیے، کسی نے کہہ دیا میرے فلاں پڑوسی کے لیے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، اس نے آپ کا خیال رکھا ہوگا، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تھے تب کسی نے آپ کا خیال رکھا تھا، ان کو لگتا ہے آپ بھول چکے ہیں۔ پھر کوئی لڑکی بھی تھی جس سے آپ کی شادی ہوئی، 10-15 سال وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، اس کو بھی آپ بھول گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان محدود سوچ، اس محدود سوچ کے مطابق کہتا ہے کہ میری وراثت اس کو دے دی جائے، میرا مال اس کو دے دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کسی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے مال کا کیا ہوگا یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے فیصلے کیے ہیں کہ یہ مال تقسیم ہو کر کس کے پاس جائے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ اللہ رب العزت نے تقریباً وراثت کا سارا نظام قرآن میں بیان کر دیا، کچھ چیزیں حدیث میں آئی ہیں، لیکن عام طور پہ وراثت کا نظام قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام دیا اور ساتھ ساتھ کچھ تنبیہات بھی دیں، کچھ وارننگز بھی دیں۔ چنانچہ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، کہ تمہارے باپ دادا میں سے تمہارے لیے کون زیادہ مفید ہے یہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے بیٹوں میں سے، تمہارے پوتوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے
تمہارے حق میں کون بہتر ہے یہ تم نہیں جانتے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. فرمایا اسی لیے فریضۃ من اللہ، اللہ کہتے ہیں وراثت کا نظام خود میں نے مقرر کر دیا ہے، اور اللہ کی تقسیم ہماری تقسیم کی طرح نہیں ہے. ہماری تقسیم اندھوں جیسی تقسیم ہے. جیسے کوئی اندھا بیٹھا ہو اور اس کو ریڑھیاں تقسیم کرنے پہ آپ لگا دیں، ٹافیاں تقسیم کرنے پہ لگا دیں، اس کو کیا پتا کون آ رہا ہے، کس کو کیا دینا، بس ایسے ہی جو آیا دیتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا میری تقسیم ایسی نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ نے وراثت کا نظام دیا ہے تو یہ اس ذات کا نظام ہے جو کامل علم والی ہے، اس ذات کا نظام ہے جس کی ہر بات کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں. کس کو کتنا ملنا ہے جو اس نے فیصلہ کر دیا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے وراثت کا نظام دیا اور آخر میں جا کے ایک وارننگ دی. فرمایا تلک حدود اللہ. بنیادی طور پہ یہ موضوع میں نے رمضان میں کئی جگہ پہ بیان کیا، اور آج میں سوچ رہا تھا کہ آج یہاں پہ کون سا موضوع بیان کروں. میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ غزہ اور فلسطین کے موضوع پہ گفتگو ہو جائے. پھر میں نے کہا اس موضوع پہ انشاءاللہ قاری صاحب خطبہ جمعہ میں گفتگو کر چکے ہوں گے. مجھے وراثت کے موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ اس مسجد کے نمازیوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اللہ نے ایک تعلق قائم کر رکھا ہے، تو یہاں کے لوگ وراثت میں ہونے والی غلطیوں سے بچ جائیں. تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک حدود اللہ. یہ وراثت کا نظام جو میں نے دیا ہے یہ میری حدود ہیں. میری حدود کو کوئی توڑنے کی کوشش نہ کرے، میری حدود کو کوئی نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرے، میری حدود کو کوئی کراس کرنے کی کوشش نہ کرے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو میرے ایک ایک آرڈر کو مانے گا، وہ نماز پڑھنے کا آرڈر ہو یا روزے رکھنے کا آرڈر ہو یا زکوٰۃ دینے کا آرڈر ہو یا حج کرنے کا آرڈر ہو، کوئی بھی آرڈر ہو، میرے سارے آرڈر مانے گا، اور خصوصاً وراثت سے تعلق رکھنے والا میرا آرڈر مانے گا، فرمایا اس کو میں جنت میں جگہ دوں گا. اور اس جنت میں کتنے سال رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور فرمایا یہ کامیابی ہے. کون سی کامیابی؟ یہ ان کامیابیوں سے کہیں اعلیٰ و ارفع کامیابی ہے جن کامیابیوں پہ آپ دنیا میں ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. جی میں بڑا کامیاب انسان ہوں، جی میرے بچے بڑے کامیاب ہیں. اللہ کہتے ہیں کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ تجھے اور تیرے بچوں کو جنت مل جائے. اگر تو زندگی ایسی گزار رہا ہے، تیرے بچے زندگی ایسی گزار رہے ہیں جس زندگی کے نتیجے میں جنت ملے گی، تو یہ ہے کامیابی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور اگر کوئی اللہ کے رسول کے احکام کو نظر انداز کرے، علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزیاں کرے، خصوصاً وراثت کے معاملے میں، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. تو وراثت کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں آپ کے سامنے نظام وراثت نہیں رکھوں گا. میں نظام وراثت بیان کرنے نہیں آیا، تو میں پھر کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ غلطیاں. میں وہ غلطیاں بیان کرنے لگا ہوں جو نظام وراثت میں عام طور پہ لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں. عام طور پہ لوگ جن غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ میں اور آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں. پہلی غلطی جو وراثت کے موضوع پہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے سارے مال کو بطور وراثت تقسیم کر دینا. یہ خوبی ہے یا غلطی؟
میں بتا رہا ہوں کہ یہ غلطی ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے خوبی سمجھتے ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ غلطی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں اپنی زندگی میں ایسا اس لیے کر کے جا رہا ہوں تاکہ بعد میں میرے وارث کوئی غلطی نہ کریں۔ تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے وارثوں سے خطرہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وارثوں کی اچھی تربیت آپ نے نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے ورنہ میری بیٹیوں کو نہیں دیں گے، تو تم نے تربیت کیا کی ہے بیٹوں کی پھر؟ اور کیا زندگی تو گزار کے جا رہا ہے پھر؟ اگر تجھے اپنے بیٹوں پہ یہ اعتماد نہیں ہے کہ بیٹیوں کو وراثت وہ دیں گے، تو تو نے کیا کیا دنیا میں 40 سال 50 سال ان کے لیے کماتا رہا ہے؟ تربیت کیا کی ہے تو نے؟ اور یہ غلطی کیسے ہے؟ نمبر ایک، یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ وراثت کہتے کس کو ہیں جی؟ وراثت کس مال کو کہتے ہیں جی؟ طالب علم موجود ہیں، وراثت کس مال کو کہتے ہیں؟ جو مرنے کے بعد کسی کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ آپ تو ابھی زندہ ہیں، آپ تو بھی حیات ہیں، اس کو وراثت کہتے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد پہ ترس آ رہا ہے، اگر آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، آپ ان میں مال بانٹنا چاہتے ہیں تو بانٹیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بطور وراثت نہیں، بطور تحفہ، بطور ہبہ۔ اور بطور تحفہ اور بطور وراثت میں پھر فرق کیا ہوگا؟ بطور تحفہ پھر لڑکی اور لڑکے کو برابر ملے گا، برابر ملے گا۔ اور اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ ایک بچے کو دیں دوسرے کو نہ دیں، ایک کو زیادہ دیں ایک کو کم دیں، تحفے میں سب برابر ہوں گے، تمام بچے تمام بچیاں۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن آپ کی حدیث بار بار سننے سے بار بار فوائد ملتے ہیں، بار بار ان کا اثر ہوتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، اور چھوٹے بچے جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ جواب دیں گے، جس صحابی کا میں نے نام لیا ہے ان کے والد کا نام بتانا ہے آپ نے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، اس صحابی کے والد کا نام کون سا بچہ بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں، بولنا نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس۔ لقمان آپ کا نمبر آخر میں آئے گا۔ ہاں جی بتائیں لقمان بشیر، آئیں، اللہ آپ کو ضائع خیر دے۔ میں نے بتایا تو ہے نعمان بن بشیر، میں نے بتایا ہے نعمان بن بشیر، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، اور میرے والد نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نعمان، اس کی والدہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہدیہ دو، تحفہ دو، اور میں مطمئن نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ نہیں بناؤ گے۔ اچھا، یہ نعمان کی والدہ کا نام کون بتائے گا؟ طالب علم موجود ہیں، اب داڑھی والے بغیر داڑھی والے سب کو چھٹی ہے۔ جی ہاں، نعمان کی والدہ کا نام۔ جامعہ سلفیہ کے طالب علموں کے پاس اب سنہری موقع ہے انعام حاصل کرنے کا۔ ہاں جی، عمرہ بنت عبد الرحمن، عمرہ کیا نام ہے؟ عمرہ کیا نام ہے جی؟ عمرہ۔ تو عمرہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ سیاق و سباق سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بشیر رضی اللہ عنہ کی کئی بیویاں ہوں گی، حدیث میں نہیں آیا لیکن لگتا یوں ہے کہ بشیر کی کئی بیویاں ہوں گی، تو یہ بیوی جو ہے کہتی ہوں گی میرے بیٹے کو ہدیہ دو، اور خطرہ یہ ہوگا کہ کہیں کل کو ہدیہ واپس ہی نہ لے لیں۔ والد ہے نا، والد کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو کہا اس پہ آپ گواہ بنائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اس جیسا ہدیہ کیا
نعمان کے باقی بہن بھائیوں کو دے رہے ہو، اپنی باقی اولاد کو دے رہے ہو؟ بشیر کہنے لگے نہیں۔ فرمایا پھر یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور محمد ظلم و زیادتی کے کاموں میں گواہ نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو۔ مجھے اور آپ کو گواہی کے لیے جہاں بلایا جائے، بلانے والا کوئی دوست ہو، ہم تیار ہیں، اور اس معاملے میں بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں جو معاملہ ہم نے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، کیونکہ دوست ہے نا جی۔ کیا ہے جی؟ دوست ہے۔ دوستی کا حق تو یہ ہے نا کہ وہ جہنم میں بھی ڈالے تو چلے جائیں۔ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا جرم، اور ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جرم کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں گواہ بنتے ہیں، سودی کاموں میں گواہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرسمس ڈے منانے کے معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا عیسائی ڈرائیور کہتا ہے، آپ کی عیسائی نوکرانی کہتی ہے کہ ہمارے بڑے دن آ رہے ہیں۔ کون سے دن آنے والے ہیں جی آج کل؟ ایسٹر چلے جی، ایسٹر کی ہماری تقریب آنے والی ہے، تو میں آپ کے پاس کام کرتی ہوں، مجھے اس مناسبت سے کوئی ہدیہ دیں تو دیں گے؟ بالکل نہیں۔ ویسے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ آپ اپنی عیسائی نوکرانی کو وقتاً فوقتاً تحائف دیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کے مذہبی معاملے میں تعاون کریں اور تحفہ دیں، بالکل نہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اسے روکنا ہے اس غلط کام سے۔ تعاون نہیں کرنا، روکنا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی، حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے معاملے میں تعاون کرنے پہ کتنا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ، آپ سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے بعد۔ جسے آپ سے محبت نہیں وہ مسلمان کون سا ہے؟ لیکن محبت کے نام پہ آپ کے دین میں تبدیلیاں کرنا، آپ کے دین میں اضافہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ اور بدعت جرم ہے، کس سے بڑا؟ چوری سے بڑا، ڈاکے سے بڑا، بدکاری سے بڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی والا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ محبت کے نام پہ آپ نے نبی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، دین کو کبھی اضافہ کرتے ہیں، کبھی کمی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ آپ کے دین کو تبدیل کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کاموں میں تعاون نہیں ہوگا۔ کہنے والا آپ سے کہتا ہے آپ انگور بیچ رہے ہیں، 1 کلو انگور دے دیں، اچھا سا انگور دیں، میں نے شراب بنانی ہے۔ ہاں جی، اب یہ اس نے شراب بنانی ہے تو باقی لوگوں کو آپ دے رہے ہیں انگور 500 روپے کلو، اس کو کتنے روپے کلو دیں گے؟ اس کو انگور بیچنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انگور بیچتے ہوئے آپ ہر ایک سے تحقیق کریں، اچھا بتاؤ کس لیے انگور لے رہے ہو، نہیں، لیکن اس نے خود بتا دیا ہے۔ جب اس نے خود بتا دیا ہے اب آپ کو انگور بیچنے کی اجازت۔ اللہ اکبر۔ ایک شادی کی تقریب میں اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، جس ٹیبل پہ مجھے بٹھایا گیا، میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے وہ پھولوں کا کاروبار کرتے تھے، ان کی پھولوں کی دکان تھی۔ اچھا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں کن دنوں میں؟ جی فروری میں تاریخ کیا ہوتی ہے؟ 14 فروری، ان ایام میں اس دن کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے کہا الحمدللہ اس دن اور اس سے آگے پیچھے 2-3 دن دکان بند رکھتا ہوں۔ اور ابھی چند دن پہلے کس سے گفتگو ہو رہی تھی،
اس کا بھی کوئی ایسا معاملہ تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ ان 4-5 دنوں میں دکان بند رکھتا ہوں. جن دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو کمانے کے دن ہیں، ان کا ان دنوں میں بند رکھتا ہوں. یہ ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اولاد میں عدل و انصاف سے کام لیں. تو زندگی میں اگر آپ نے مال دینا ہے بطور تحفہ دیں، وہ بھی سارا نہیں، آپ اپنا 50% تقسیم کر دیں بطور ہبہ، بطور وراثت نہیں، 60% کر دیں، 70% کر دیں، 80% کر دیں، کچھ تو اپنے نام پہ رکھیں. اچھا، اپنا مال اپنی زندگی میں بطور وراثت تقسیم کرنے کے مفاسد بیان کر رہا ہوں، اس کے عیوب بیان کر رہا ہوں. تو ایک بیان کر چکا ہوں کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس انداز سے آپ ظلم کر بیٹھیں گے کئی لوگوں کے اوپر، اور کئی لوگوں کو ناجائز مال دے بیٹھیں گے. کس طریقے سے؟ اگر زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو آپ کئی لوگوں کو ناجائز مال دے بیٹھیں گے، اور کئی لوگوں کا حق انہیں پورا آپ نہیں دیں گے. وہ کیسے؟ آپ کے بیٹے ہیں مثال کے طور پہ 4، بیٹیاں بھی ہیں 4، یہ کتنے ہو گئے؟ 8. آپ نے ان میں مال تقسیم کر دیا بطور وراثت، اور اس کے بعد آپ زندہ رہے 15 سال. آپ کے ان 15 سالوں میں آپ کے بچوں میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا اور ایک بیٹی فوت ہو گئی. اب آپ ان کو وارث بنا چکے تھے، اس بیٹے کو بھی اس بیٹی کو بھی، جبکہ شریعت کے لحاظ سے دونوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا. آپ نے ان کو مال دیا جن کا مال نہیں تھا، اور جب ان کو آپ نے مال دیا تو باقی جو زندہ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ تو مال ان کو ملنا تھا. 3 بیٹوں 3 بیٹیوں میں سارا مال تقسیم ہونا تھا. اگر آپ ان 2 کو نہ دیتے تو ان کو زیادہ ملتا. آپ نے ان کو دے کے ان کا مال کم کر دیا اور ان کو ناجائز وارث بنایا. واضح ہو رہا ہے علماء کرام؟ تیسرے نمبر پہ اس میں کیا عیب ہے؟ اس میں عیب یہ ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کا آرڈر چلنا چاہیے. آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، سب بچے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. شادی کے موقع پہ آپ اعلان کریں، کوئی باجا نہیں بجے گا، کوئی میوزک نہیں ہوگا، کوئی بے پردگی نہیں ہوگی، لڑکے ادھر ہوں گے، لڑکیاں ادھر ہوں گی. سب بچے کہیں جی ابا جی، آپ کی بات صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے سارا مال زندگی میں تقسیم کر دیا اور بکاری بن کر گھر میں بیٹھ گئے فقیر بن کر، تو پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ اور آخری عیب اور آخری خرابی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، مجھے بھی صحت دے. اگر کوئی بڑا مرض اس میں آپ مبتلا ہو گئے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا 20 لاکھ روپیہ خرچ آئے گا آپ کے علاج کے اوپر، تو کہاں سے لائیں گے؟ بیٹا مجھے دیں 5 لاکھ. آپ نے نہیں ابا جی پہلے آپ اس سے لیں، اگر اس نے دے دیا تو میں دوں گا. وہ کہے گا نہیں پہلے وہ دے گا تو میں دوں گا. نہیں ابا جی میرے حالات اب بڑے خراب، آپ دیکھتے ہیں میری 5 بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں ہونے والی، میں کہاں سے دوں آپ کو؟ میرے پاس سب کچھ نہیں، میں تو لگا چکا ہوں. ابا جی جب آپ نے دیے تو میں نے اسی وقت لگا دیے تھے. اب پھر مانگنے کے لیے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ اب قاری عبدالوکیل غازی صاحب کے پاس آپ آئیں گے. تو خام خواہ ضرورت کیا پڑی تھی آپ کو اپنا مال اپنے ہاتھ سے نکالنے کی؟ اور یہاں پہ میں یہ بھی خبردار کر دوں، ہلکی سی تنبیہ کہ بیٹے بھی یاد رکھیں، جب تک بابا جی زندہ ہیں آپ کا ان کے مال میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. بابا جی اگر قاری عبدالوکیل غازی صاحب کے نام پہ پلاٹ لگانا چاہیں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ابا جی آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کی اتنی بیٹیاں ہیں، آپ کے اتنے بیٹے ہیں، آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کا مال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
بابا جی مالک ہے، اللہ نے ان کو مالک بنایا، جہاں چاہے خرچ کریں، اپنے کسی بھائی کو تحفہ دے دیں، اپنی کسی بہن کو تحفہ دے دیں، جی بسم اللہ، مسجد کو دے دیں، جی بسم اللہ، کسی ہاسپٹل کو دے دیں، جی بسم اللہ، یہ ان کا مال ہے، اولاد کا مال نہیں ہے۔ بلکہ سچ پوچھیں، اب پتہ نہیں فائدہ ہوگا میری بات کا کہ نقصان ہوگا، کہ جو بچے ہیں، میں بچیوں کی بات نہیں کر رہا، جو بچے ہیں ان کی شادی بھی کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ اس کے اپنے ذمہ ہے، والد کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ تو مہربانی ہے پاکستان اور انڈیا میں والدین کی کہ وہ بچے کی شادی کر دیتے ہیں، اور میں بھی کہوں گا تعاون کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دائیں بائیں تقسیم کرنے کی بجائے اپنی اولاد کی مدد کریں، میں بھی یہی ترغیب دوں گا، لیکن بچہ یہ سمجھے کہ میرا حق ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کے بچے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، ترغیب میں بھی یہی دوں گا، لیکن ذمہ داری والد کی نہیں ہے۔ سعودیہ میں کیا ہوتا ہے، بالغ ہونے والے ہر لڑکے کو پتا ہے کہ اپنی شادی میں نے خود ہی کرنی ہے، وہ خود ہی حق مہر کے لیے پیسے جمع کرے گا۔ آپ کو تو جہیز کا مال ملنا ہے نا، اس کو ملنا نہیں ہے۔ وہ مرد رہتے ہیں وہاں پہ، کون رہتے ہیں؟ مرد، ان کو عورتوں کا نہیں کھاتے۔ ہم ماشاءاللہ عورتوں پہ روب بھی ڈالتے ہیں، عورت کے بیڈ پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے جی، عورت کے اوپر روب ڈالتے ہیں، کچن میں جا کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور کچن میں سارا سامان کس کا ہوتا ہے؟ اسی عورت کا ہوتا ہے۔ پھر بھی میں مرد ہوں جناب، میرا آرڈر چلے گا۔ سبحان اللہ، کیا تو مرد ہے؟ بیوی کا کھانے والا بھی مرد ہوتا ہے، جاب بھی کروائیں گے اور آرڈر بھی میرا چلنا چاہیے۔ بھی تجھے اللہ تعالیٰ نے گھر کا حکمران مقرر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیری یہ خوبی یہ ہے کہ گھر میں خرچ تو کرتا ہے، اس لیے حکمران تو ہے۔ جب تو خرچ نہیں کرتا تو پھر تو اس آدمی کی طرح حکمرانی کے خواب کیسے دیکھتا ہے جو مکمل طور پہ خرچ کرتا ہے؟ جب تو کھانا ہو چکا ہے، بیوی کا کھاتا ہے، تو تھوڑا سا اپنا روب کم کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شادی کرنا بھی نوجوان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وہاں پہ نوجوان حق مہر کے لیے پیسے جمع کرے گا۔ حق مہر بھی کتنا ہوتا ہے ہمارا؟ کتنا چاہیے؟ 1000 روپے ہے نا، 1000 کا شرعی حق مہر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 20 لاکھ کا جہیز لے چکا ہے، وہ حق مہر کی باری کیا کہہ رہا ہے جی؟ 1000 روپیہ۔ اور اس کو حدیث بھی یاد آتی ہے کہ شادی میں خرچ جتنا کم کیا جائے اتنی اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ وہ 20 لاکھ کا جہیز لیتے ہوئے حدیث یاد نہیں آئی۔ یہ ہمارا حال ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور اشارے کیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے مانگا نہیں ہے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ کیا کرتی ہیں؟ جب آپ کی ہونے والی ساس کو گھر دکھا رہی ہوتی ہیں، جی ماشاءاللہ بڑی بہو کا یہ سامان ہے، یہ سارا اسی کا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی 7 پلاٹ بھی دیا تھا، ایک گاڑی بھی دی تھی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ جی ہاں جی بالکل، جناح لے کر آئے، اس کی زندگی آرام کر دیتے ہیں۔ اس بچی کو مجبوراً بعد میں والدین کو مجبور کرنا پڑتا ہے، امی جی مجھے تو بات پہ بتانے دے رہی ہے۔ تو سعودیہ کا سسٹم الحمدللہ ہمارے سسٹم سے بہت بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کے سسٹم میں بالکل کوئی خرابی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے سسٹم سے بہت بہتر ہے۔ اسلامی لحاظ سے بھی آج ہمارے بھائی کلپ نشر کرتے ہیں، سعودیہ میں یہ ہو گیا، سعودیہ میں یہ ہو گیا۔ آج بھی سعودیہ ساری کمزوریوں کے باوجود دنیا کے سبھی اسلامی ممالک سے بہتر ہے۔ آج بھی ان کے حکمران کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود دنیا کے تمام مسلمان حکمرانوں سے بہتر ہے۔ اب میں موضوع سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، ورنہ یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا کہ وہاں شادی کیسے ہوتی ہے، ہمارے یہاں کیسے ہوتی ہے، تو یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، میں واپس آتا ہوں۔
تو میں کیا بیان کر رہا تھا کہ زندگی میں وراثت، اپنا مال بطور وراثت تقسیم کریں گے تو اس میں کئی عیب ہیں، کئی خرابیاں ہیں. ہاں آپ 80% بطور تحفہ تقسیم کر دیں کوئی بات نہیں، آپ 90% تقسیم کر دیں کوئی بات نہیں، لیکن اپنے پاس کچھ نہ کچھ مال رکھیں. دوسری خرابی وراثت کے مال کے تعلق سے، دوسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ دوسری خرابی یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد مال وراثت تقسیم کرنے میں تاخیر سے کام لینا. کس سے کام لینا؟ تاخیر سے کام لینا. بڑا بیٹا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، باقی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جان کب ہمارے اوپر رحم کریں گے، کب ہمیں بلائیں گے. تو بھائی جان کو کیا ضرورت ہے بلانے کی، وہ تو اپنی فیملی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر ابا جی کے مکان میں. تو یہ زیادتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ جس مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مارکیٹ رینٹ لگائیں اور اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کریں. اگر فوری طور پہ کسی وجہ سے یہ مال تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو جس مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا کرایہ، اس کا رینٹ سب بہن بھائیوں میں تقسیم کریں. لیکن آپ فائدہ اٹھاتے رہیں 5 سال 10 سال تو یہ مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ سب وارثوں کا اتفاق ہو جائے کہ 5 سال ابھی تقسیم نہیں کرنا. کیونکہ مثال کے طور پہ چھوٹے بہن بھائی ابھی پڑھ رہے ہیں یا ابھی ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور بڑا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ میرے پاس یہ مال رہنے دیں، میں اسی میں سے کماؤں گا، اسی میں سے خرچ کروں گا. اس قسم کا کوئی اتفاق ہو جائے اور سب دلی طور پہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایک بھی کہتا ہے کہ نہیں میرا مال میرے حوالے کیا جائے تو مال کو تقسیم کیا جائے، تو پھر چھوٹوں کا کیا بنے گا؟ مجھے کون سمجھائے گا چھوٹوں کا کیا بنے گا پھر؟ جی ان کا مال بھی ان کو تقسیم ہو کے ملے گا بھائی. اگر آپ 30 کروڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو چھوٹے کو بھی کوئی کروڑ 1.5 کروڑ ملے گا نا، اس میں سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے. جی سب بیٹوں کو برابر ملے گا، سب بیٹوں کو برابر ملے گا. تو اس کا مال بھی اس کے پاس آ چکا ہے تو اس کے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال وراثت تقسیم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. 1-2 کا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا اور پھر 15 سال کے بعد وراثت کا مال تقسیم کرنا، یہ ظلم و زیادتی ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو 15 سال کے بعد جب تقسیم کریں تو ان کا مال بھی ان کو دیں، ان سے معافی بھی مانگیں، اور جتنے سال فائدہ اٹھایا ہے اس کا رینٹ بھی ان کو ادا کریں. صرف معافی میں نہیں کہہ رہا بلکہ رینٹ بھی ادا کریں. بہنوں کو وراثت دیتے ہیں 15 سال کے بعد اور احسان کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑا. ارے اللہ کے بندے تجھے تو معافی مانگنی چاہیے بہنوں سے، اور ان کو ان کے رینٹ دینا چاہیے، کرایہ دینا چاہیے اس زمین کا جس سے آپ فائدہ اٹھاتے رہے. اور آپ جناب بہت بڑا احسان کریں، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، ان کے پاؤں پکڑنے چاہیے. اور پھر یہ مال وراثت تقسیم کرنے میں جو تاخیر کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ تھے 3-4 بہن بھائی، تقسیم کر دیتے تو آسانی سے مال تقسیم ہو جاتا. اب آگے ہر ایک کے 5-5 بچے، 6-6 بچے، مسائل کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب کیسے تقسیم کرنا ہے، کدھر سے جانا. جی یہ ابا جی کے بعد ہم نے بیچ دیا تھا، یہ ابا جی کے بعد ہم نے اوپر اضافہ کیا تھا، یہ کمرہ بعد میں بنا تھا، جی یہ اس کی کمائی تھی، جی یہ اس کی کمائی تھی. خود بھی پاگل، مولوی صاحب کو بھی پاگل کر دیا. کون سے مولوی صاحب کو؟ جنہوں نے مال وراثت تقسیم کرنا ہے. تو یہ کام نہیں. جو ہی فوت ہونے والا فوت ہوا، سارے کا سارا مال اب مال وراثت ہے. اس کی پہنی ہوئی قمیض بھی وراثت کا حصہ ہے، اس کے پہنے ہوئے جوتے بھی وراثت کا حصہ ہیں، اس کی چھوڑی ہوئی سوئی بھی وراثت کا حصہ ہے. کسی ایک کو اجازت نہیں ہے کچھ مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، کچھ مال کو سائڈ پہ رکھ کر بیٹھ جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. تیسری غلطی جو مال وراثت کی تقسیم میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ مال وراثت تقسیم کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو یہ جو مجلس لگتی ہے مال وراثت کی تقسیم کی، اس میں مال وراثت تقسیم کرنے میں جلدی کرتے ہیں. پہلے میں نے کیا کہا تھا؟
تاخیر کرتے ہیں. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, جلدی کرتے ہیں. بھائی آپ بیٹھ تو گئے ہیں, آپ کو اپنے اپنے حصوں کی پڑی ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس مال کی طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں. وہ کون؟ جنہوں نے قرضہ لینا ہے. ابھی مال وراثت کی تقسیم کا موقع نہیں آیا. فی الحال یہ دیکھیں میت کے ذمے کتنا قرضہ ہے, اور قرضے بھی دو طرح کے ہیں. پہلے نمبر پہ قرضہ ہے آسمان والے کا. کس کا؟ آسمان والے کا. جی حاجی صاحب کے اوپر حج فرض ہوا تھا لیکن حج کیا نہیں. ویسے لوگ حاجی کہتے تھے پیار سے, محبت سے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ حاجی صاحب کے اوپر حج تو فرض ہو چکا تھا لیکن حج کیا نہیں. اب مال تقسیم کرنے سے پہلے 15 لاکھ روپیہ تو الگ کر دیں حج کے لیے. گئی وراثت, 15 لاکھ روپیہ تو گیا. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ قاری عبدالحکیم غادی صاحب کو آپ دیں گے تاکہ وہ آپ کی میت کی طرف سے کیا کریں؟ حج کریں. لو جی قاری صاحب آپ کا کام بننے والا لگتا ہے, کیونکہ حج کے لیے آپ اس کو بھیجیں جو حج کرنا جانتا ہو, لیکن شرط ہے قاری صاحب اس میں, اس نے پہلے حج کیا ہوا ہو. وہ آپ نے نہیں کیا, میں نے کیا ہوا ہے, آپ نے کیا ہوا ہے. تو یہ ہے اللہ کا قرضہ. دوسرے نمبر پہ پتا چلا جی حاجی صاحب نے 3 سال سے مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دی تھی. وہ زکوٰۃ بھی الگ کریں, 10 لاکھ روپیہ وہ بھی بنائیں, وہ بھی الگ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تیسرے نمبر پہ پتا چلا حاجی صاحب نے فلاں آدمی سے گاڑی خریدی تھی اور ابھی تک پیسے نہیں دیے تھے. اب لوگوں کا کلچر ہو گیا نا, تو ان کو پیسے ادا کریں. فلاں آدمی سے باقاعدہ قرض لیا تھا, گاڑی نہیں خریدی تھی, باقاعدہ قرض لیا تھا, وہ قرض واپس کریں. تو یہ سارے حقوق جو میت کے ذمے تھے اللہ تعالیٰ کے یا لوگوں کے, وہ ادا کیے جائیں. ایک مثال اور دوں گا تاکہ آپ خبردار ہو جائیں. مثالوں سے انسان خبردار ہوتا ہے. حاجی صاحب کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا, بیٹیاں ہی بیٹیاں. تو حاجی صاحب نے منت مانی تھی, یا اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا نا تو میں تیری راہ میں ایک عظیم الشان مسجد بناؤں گا. بیٹا ملا تو پھر یا اللہ تو کون تھے, میں کون. اب جناب والا ایک عظیم الشان مسجد بنانے کے لیے 25-30 لاکھ روپیہ الگ کر دیں. جی معمولی گل, اتنے پیسے تو معمولی. تو یہ سارے حقوق آپ نے وہ الگ کرنے ہیں. یہاں سے فارغ ہوئے, اب آپ کہتے ہو کہ ہمیں مال ملنے والا نہیں. ابھی بھی نہیں ملنے والا, ابھی بھی درمیان میں ایک رکاوٹ ہے. وہ کیا؟ ایک منٹ آپ خاموش. چھوٹے بچے, کون بتائے گا اور کیا چیز رہ گئی ہے پیچھے؟ قرض تو ہو گیا, چھوٹے بچے جن کی داڑیاں نہیں ہیں, ان میں سے کوئی بتائے گا؟ کوئی نہ بولا کہ اب دوسروں کی بات کیوں آ رہی ہے؟ دوسروں کی بات نہیں آنی چاہیے. اگر بیٹا کسی نے آپ کو بتایا ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں. اگر بتایا کسی نے تو بیٹا ہاتھ نیچے کر لیں. اگر اپنی طرف سے بتا رہے ہیں پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں. آپ کو بھی بیٹا گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے نا. اگر کسی نے آپ کو مدد کی ابھی تو ہاتھ نیچے کر لیں, ہاتھ اوپر رکھیں. پھر آپ چلیں جی بیٹا وصیت. آئیں جی بیٹا, ماشاءاللہ, آئیں جی, آئیں جی, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکتیں ڈالے. تو اب ہے نمبر کس کا؟ وصیت کا. کہ وہ مرنے سے پہلے کہہ گیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, میری طرف سے میرے ڈرائیور کو حج کروانا ہے. کیوں جی؟ اس نے آخری زندگی میں میری بڑی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بالکل. میری طرف سے فلاں ہاسپٹل میں اتنے پیسے دینے ہیں, بالکل دیے جائیں گے. لیکن وصیت کو پورا کرنے کی 3 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ 3. آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا, تنگ تو نہیں آ گئے؟ تو بیٹا میں ابھی کیا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس وقت, یہ بچہ بتائے گا. پیسے تقسیم کر رہا ہوں. بیٹا آپ یہاں نہیں تھے, میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ سب ابھی درس میں نہیں تھے. آپ دائیں بائیں کہیں چلے گئے تھے, اسکول میں سے تھے شاید, یہ کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے. ہاں جی, ہاں جی بیٹا کیا ہو رہا تھا؟ وصیت. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ تو بچے کو انعام دینا پڑ گیا, میں تو یہ مفت کا سوال کیا تھا. یہ سوال تو مفت کا تھا لیکن آپ کی قسمت اچھی ہے. چلے جی, تو وصیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں
کہ وصیت میں 3 شرائط کو مد نظر رکھا جائے گا. کتنی شرائط؟ 3. دین کا سبق ہے، یاد کریں. نمبر 1، وصیت ٹوٹل مال کا 1/3 یا اس سے کم ہو. ٹوٹل مال کا 1 یعنی کہ 1/3 یا اس سے کم ہو. مثال کے طور پہ وہ 90 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت 30 لاکھ کی تک ہو سکتی ہے. 30 سے اوپر ہوگی تو جو اوپر کی ہے اس کو نہیں مانا جائے گا. وہ کہہ کے گیا تھا میری طرف سے مثال کے طور پہ ایک عظیم شان مسجد بنانا میرے مرنے کے بعد. اب اس کی مسجد بنائی جائے گی 30 لاکھ روپے کے اندر 50 سے نہیں بنائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ کیونکہ یہ وصیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. مریض کی عیادت کرنا آپ علیہ السلام کی سنت ہے. آپ تشریف لائے تو جناب سعد کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری صرف ایک ہی بیٹی ہے اور میں بڑا مالدار ہوں، تو میں مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، خیرات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. کہنے لگے چلیں پھر 2/3 کی اجازت دے دیں، 2/3. آپ نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کہنے لگے چلیں 1/3 کی اجازت دے دیں، 1/3 کی. فرمایا 1/3 کی اجازت ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ لوگوں سے مانگتے پھریں. اسلام مانگنے کو پسند نہیں کرتا. اور میری قوم، پاکستان کی قوم الحمدللہ عرب ممالک میں بھیک مانگنے میں نمبر اول آئے ہیں. یعنی کہ 100 میں سے 80% جو بکاری پکڑے گئے ہیں وہ میرے ملک پاکستان کے تھے. اور اس قوم کو بکاری بنانے میں میرا بھی حصہ ہے، آپ کا بھی حصہ ہے. یہ جو پیشہ ور فقیر کھڑے ہوتے ہیں ان کو کیوں دیتے ہیں آپ؟ جو سگنلز پہ اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ جرم میں آپ تعاون کر رہے ہیں. آپ دیں اس کو جو حقیقی فقیر ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گاؤں میں. آپ کو پتا ہے کہ وہ بیچارے کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، ان کو دیں. جو حقیقی فقیر ہیں، حقیقی مسکین، ان کو دیں، بالکل دیں. لیکن آپ نے تو جناب اللہ فطرانہ پکڑا، وہ بھی ان کو دے دیا. وہ پتہ نہیں آپ کا قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، حقیقی فقیر کو تلاش نہیں کرتے. ان کو دینا آسان لگتا، چپ کر کے ان کو دے دیا. بھائی ان کا تو پیشہ ہے پوری زندگی کے لیے. اسلام تو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، تو آپ اس جرم میں ان سے تعاون کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فقیروں کو مال دے کر جائیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائیں. اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر جائیں، لوگوں سے مانگتے پھریں. دوسری وصیت میں شرط یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. کس کے حق میں نہیں ہو سکتی؟ بولیے ذرا، کس کے حق میں؟ جی میں نے اپنے 4 بیٹوں کی شادی کر دی تھی، ایک رہ گیا تھا، تو اتنے مال سے اس کی شادی کر دینا. نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا. جو شادی کے قابل تھے ان کی شادی کر دی، جو نہیں تھا نہیں ہوئی، بس بات ختم. جو پڑھنے کے قابل تھے ان کا خرچہ برداشت کیا. کسی کا خرچہ سکول کا برداشت کیا 2000 فیس. کوئی کالج میں پڑھ رہا تھا اس کی برداشت کی 20,000 کی فیس. کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس کی برداشت کی 50,000 فیس. اور کوئی فیڈر پیتا تھا اس کا برداشت کیا فیڈر. جس کا جو خرچہ تھا، یہ تحفہ نہیں ہوتا، یہ حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پورا کرتا رہا. اب جن کی شادیاں ہو گئیں، جن کی نہیں. ہاں اگر یہ بیٹے بعد میں مشورہ کریں اور کہیں نہیں ابا جی کی بات ٹھیک ہے، وہ بیچارہ چھوٹا بھائی ہے، ہمیں اس کا حصہ الگ کرنا چاہیے شادی کے لیے، اچھی بات ہے. لیکن باقاعدہ اس کام کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا آپ کا وارث ہے، اس کا اللہ نے وراثت میں حصہ رکھا، اس کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. یا جی میرا فلاں بیٹا آخری عمر میں اس نے میری خدمت کی ہے اس لیے اس کو اتنا پیسہ دینا ہے، نہیں.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں بیٹا میری خدمت کرتا رہا، میری خدمت کرنے کی وجہ سے اسے ایک جاب چھوڑنا پڑی، تو زندگی میں ہی وہ باپ اس سے تعاون کر سکتا ہے، زندگی میں بھی، کہ بیٹا تو نے جاب چھوڑی ہے میری خدمت کرنے کی وجہ سے، یہ ہر مہینے 20,000 روپے کی تو نے جاب چھوڑی، ہر مہینے 20,000 روپے تجھے میرے مال میں سے ملے گا، بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مرتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہے کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کا اتنا نقصان ہوا تھا، وہ میرے مال میں سے پورا کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ یہ اور چیز ہے، یہ تو نقصان پورا کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لا وصیت لوارث، کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، بیٹی کے حق میں، بیٹے کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، بیگم صاحبہ کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، باپ کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان سب کو اللہ تعالی نے پہلے سے وارث بنا رکھا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وصیت جو ہے وہ حرام کام کی نہیں ہو سکتی، گناہ والے کام کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت صاحب وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال الگ کر دینا ہے، اس سے عظیم الشان میرا تیجا 7واں 40واں برسی اور عرس۔ ہاں جی، یہ نیکی کے کام ہے، یہ تو دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے کام نہیں کیے، وہ ہمیں دین پورا دے کر گئے ہیں، اس پورے دین میں یہ چیزیں، یہ بعد میں آپ نے ہندوؤں سے متصل ہو کے دین میں داخل کی ہیں۔ اگر کوئی بھائی یہاں پہ بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، یہ ہندوؤں سے چیزیں آئی ہیں، آپ کو نہیں پتا، ان کے پاس آج بھی تیجا ہے، آج بھی ان کے پاس 40واں ہے، آج بھی ان کے پاس یہ ایام منائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، لیکن نقل آپ نے ان کی ہے، چیز لی آپ نے ان سے ہے۔ تو اس لیے اس وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی ایسی وصیت جو خلاف شریعت ہوگی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ وہ کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے محلے میں سینما بننے والا ہے تو اس میں میری طرف سے اتنا حصہ ڈال دینا، جی پورا کیا جائے گا؟ بالکل نہیں، اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ کتنی غلطیاں بیان ہو چکی ہیں، کوئی پتا ہے آپ کو؟ 3 بیان ہو چکی ہیں۔ پہلی غلطی، بچوں میں سے کون سا بچہ بتائے گا پہلی غلطی کیا تھی؟ 1 منٹ میں پوچھوں تو بتانا، ورنہ نہیں۔ آپ پہلے نام لے چکے ہیں؟ ہاں بتائیں۔ اپنی زندگی میں اپنے مال کو بطور وراثت تقسیم کر دینا۔ آئیں بیٹا، شاباش، ماشاءاللہ، بچہ جوان ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اس کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ چھوٹا سا بچہ تھا ماشاءاللہ۔ چلے جی، اچھا اس کے علاوہ ہاں دوسری غلطی کون بتائے گا؟ ہاں جی فرحان جی۔ کیا کہا ہے؟ انعام آپ کو کچھ دے دیں جی، لیکن بیٹا وہ جواب وہ نہیں ملا جو چاہیے تھا۔ ویسے آپ گھر جا کے ماما کو دکھا سکتے ہیں کہ میں انعام لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، دوسری غلطی کیا تھی؟ کہاں کیا ہے، بڑے بڑے ذہین بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی داڑھی والوں کا نمبر نہیں آیا اصل میں۔ چلیں جی، اب بتائیں جو جواب دے سکتا ہے، کوئی بھی ہاتھ کھڑا کریں جی اب۔ ہاں جی جی، ہاں جی، مرنے کے بعد وراثت کو لیٹ تقسیم کرنا، دیں جی۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ جامعہ سلفیہ کے طالب علم نئے نئے آئے ہیں، بیچارے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، تیسری غلطی کیا تھی بلا؟ تیسری غلطی جی بیٹا، نہیں بیٹا، اب 100 روپے ادھر بھی دینا پڑے گا پیسہ، فرحان کو دیا تھا۔ اچھا ہاں جی جی بیٹا جی، اب کیا کیا جائے؟ آ جائیں بیٹا، آ جائیں،
آپ کو اصل میں ترتیب آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر، اسی لیے میں نے سوال کر رہا ہوں، ورنہ یہ کسی چیز کا حصہ ہے. آجے بیٹا آپ بھی چلیے. کون بتائے گا تیسری غلطی کیا ہے؟ جی بیٹا. جی بیٹا. ہاں، وراثت تقسیم کرتے ہوئے قرضے کو اور وصیت کو نظر انداز کر دینا. وراثت تقسیم کرتے ہوئے مال وراثت تقسیم کرنے میں اتنی جلدی کرنا کہ قرض اور وصیت کو نظر انداز کر دینا، یہ ہے تیسری غلطی. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. اچھا جی، تو اب غلطی نمبر کون سی آئے گی پھر؟ 4. چوتھی غلطی کیا کی جاتی ہے مال وراثت میں کہ آپ ان کو بھی وارث بنا رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے وارث نہیں بنایا، جن کو اللہ نے وارث نہیں بنایا. نمبر 1، قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. وہ بیٹا جس نے باپ کو قتل کیا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی کا فرمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان القاتل لا يرث شيئا، قاتل کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر بھائی کو قتل کیا تو بھائی کا وارث نہیں بن سکتا، ماں کو قتل کیا تو ماں کا یہ وارث نہیں بن سکتا، باپ کو قتل کیا تو باپ کا وارث نہیں بن سکتا، جس کو قتل کیا اس کا یہ وارث نہیں بن سکتا. تو اس کو وارث بنانا یہ غلطی ہے بہت بڑی، یہ حرام کا مال آپ اس کو دے رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ کافر مسلمان کا وارث، آپ کا جو بیٹا قادیانی ہو چکا وہ آپ کا وارث نہیں بن سکتا. آپ کا وہ بیٹا جو نیشنلٹی لینے کے چکر میں انگلینڈ میں جا کے عیسائی بن چکا وہ آپ کا وارث نہیں بن سکتا. آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا تھا یورپ میں اور وہ اللہ کا منکر بن چکا وہ وارث نہیں بن سکتا، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جی جی جی، تو وہ آپ کا یہ آپ کے وارث نہیں بن سکتے. تیسری مثال اس کی کہ ان کو آپ وارث بناتے ہیں جن کا وراثت کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ہے یتیم پوتا، یتیم نواسا، یتیم پوتی، یتیم نواسی. ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے جبکہ میت کا اپنا بیٹا زندہ ہے. مرنے والا فوت ہوا مثال کے طور پہ، وہ چھوڑ کے گیا 2 بیٹے، وارثوں میں کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ 2 بیٹے، اور اس کا ایک بیٹا اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس سے اولاد بھی ہو گئی تھی. اب وہ چھوڑ کے گیا ہے 2 بیٹے اپنے اور ایک یتیم پوتا چھوڑ کے گیا. تو اس شکل میں یتیم پوتے کا وراثت میں کوئی حصہ، جب مرنے والے کا اپنا سگا بیٹا موجود ہے یتیم پوتے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. شریعت کے یہ اصول آپ کو کیسا لگا؟ مناسب لگا کہ غیر مناسب؟ جی بڑا مشکل لگا ہے، بڑا مشکل لگا ہے. دیکھیں انہوں نے تو کہا ہے مشکل لگا ہے بات سمجھنے کے لیے، لیکن اگر کوئی اس پہ ڈٹ جائے اور کہے نہیں جی میرا دل مطمئن نہیں ہے، تو ایسا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر، مسلمان نہیں رہتا. جو اللہ کے اصول پہ اعتراض کرے، اللہ کے اصول کو نہ مانے یا زبان سے مانے دل مطمئن نہ ہو، وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. کوئی بھی اسلامی اصول ہو، کوئی بھی، پہلے آپ نے ہمیشہ مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ مولوی صاحب میں اس کے اوپر مطمئن ہوں، اللہ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں تاکہ میری عقل میں آ جائے، بس میری عقل کمزور ہے، یہ کہنا آپ نے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یورپ سے پڑھ کر آیا ہوں، جدید تعلیم ہے، مولوی تو جاہل ہے، ان پڑھ مولوی، ان کو کیا پتا، مولوی صاحب مجھے مطمئن کریں، میں مطمئن نہیں ہو رہا. میں نے تو 15 سال 20 سال جب سے پیدا ہوا ہوں بیکن ہاؤس میں مجھے یہی پڑھایا گیا، آگے جا کے یہی پڑھایا گیا کہ لڑکی لڑکا وراثت میں برابر ہیں. تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ لڑکی کا حصہ آدھا ہے. تو
تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے آپ کا یہ بیٹا، جس کو کافر بنانے کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے، اس کو کافر بنانے کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے آپ نے، یقیناً آپ کا بڑا ہاتھ ہے اس کو کافر بنانے میں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا ہاتھ نہیں، آپ میسنے نہ بنے، پیسے لگا کے آپ نے اس کو کافر بنایا ہے، زیورات بیچ کے آپ نے اس کو کافر بنایا ہے، آپ اندھے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کس ماحول میں بھیجنے آپ اس کو، آپ اس سکول میں بھیجا آپ نے جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ آنکھیں بند تھیں آپ کی اس وقت؟ آج آپ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں، مولوی صاحب کیا کریں آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں، قبر میں جانا ہے آپ نے، قبر میں آپ بڑے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جی میں کامیاب ہوں، میرا ایک بیٹا یہ ہو گیا، ایک وہ ہو گیا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن ساتھ کافر بھی بن چکا ہے، چاہے وہ زبان سے کہتا نہیں ہے، چاہے مسجد میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اصول، ایک آدمی مثال کے طور پہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے، لوگوں کو بھی ترغیب دیتا ہے، اولاد کو بھی لے کر آتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نمازیں فرض نہیں ہے لیکن پڑھی اچھی بات ہے، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، پڑھتا بھی ہے نمازیں پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو اللہ نے فرض قرار دیا اس کو کہتا ہے فرض ہی نہیں، کہتا ہے پڑھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے پڑھنی چاہیے نماز، بندے کو سکون ملتا ہے، روحانگی ملتی ہے، لیکن ویسے فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں سود نہیں لیتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم ہے، 1,00,000 روپیہ دے کے 1,10,000 لینا، لیکن ویسے حرام نہیں، میں اس کو مانتا، لیکن نہیں لینا چاہیے، میں تو نہیں لیتا، یہ نہیں لیتا پھر بھی کافر ہے یہ، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہا یہ کہتا ہے حرام ہی نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ ایسی نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل یونیورسٹیوں کالجوں میں، جدید تعلیم یافتہ آپ کے بچے، آپ سنتے ہیں میرا بچہ بڑا اچھا ہے جناب والا، میرے ساتھ مسجد میں جاتا ہے، ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس کو ساتھ گفتگو کر کے دیکھیں، اس کی باتیں سنیں، آپ کو کیا پتا وہ کیسی باتیں کرتا ہے، وہ تو آپ کے دین پہ مطمئن ہی نہیں ہے کئی باتوں کے اوپر، اللہ کی ایک بات پہ بھی آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اچھا اب آتے ہیں یتیم پوتے کی طرف، یتیم نواسے کی طرف۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یتیم پوتا، یتیم نواسا، اس کے لیے وراثت میں حصہ کیوں نہیں ہے؟ اور میں نے کیا کہا کس شکل میں نہیں ہے؟ جبکہ میت کا اپنا بیٹا موجود ہو، اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر یتیم پوتے کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جب میت کا، مرنے والے کا اپنا بیٹا ایک بھی موجود ہے تو جو اس کے یتیم پوتے ہیں ان کا وراثت میں حصہ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال پہلے آپ سے ہے، جی آپ بتائیے یہ کہ وراثت کا معیار رشتہ داری ہے یا کسی کا بیچارہ ہونا ہے، فقیر ہونا ہے، بیچارہ ہونا ہے؟ یہ بتائیے گا۔ رشتہ داری ہے۔ اگر کوئی آپ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے فقیر اور مسکین ہونا ہے تو ہمیں ابھی بتا دے، اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کی اولاد کو نہیں دیں گے، محلے کے یتیم بچوں میں تقسیم کر دیں گے۔ منظور ہے؟ آپ کا مال آپ کے محلے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، آپ کے بچوں کو نہ دیا جائے کیونکہ وہ آپ کے بچے پھر بھی کچھ امیر ہیں، منظور ہے یہ بات؟ تو پتا چلا وراثت میں معیار رشتہ داری ہے، اور میت کے ساتھ زیادہ گہری رشتہ داری بیٹے کی ہے کہ پوتے کی ہے؟ بیٹے کی ہے۔ جب بیٹا موجود ہے تو یتیم پوتے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی، کیسے؟ یتیم پوتے کے اوپر اس کے دادے کو ترس نہیں آتا، آپ کو ترس کیوں آ رہا ہے جی؟ دادے کو ترس آنا چاہیے، وہ اپنی زندگی میں یتیم پوتے کو کوئی تحفہ دے دے، اس میں برابری بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ بیٹا نہیں ہے، یہ پوتا ہے، اس پوتے کے نام پہ مکان لگا دے، دکان لگا دے، جی بسم اللہ، دروازے کھلے ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جو ثواب ملے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ وعدے ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ، آپ زندگی میں تحفہ نہیں دے سکتے اور مرتے ہوئے وصیت کر دیں اس کے حق میں، مرتے ہوئے اس کے حق میں کیا کر دیں؟ بیٹے کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ وارث ہے، یتیم پوتا یہ وارث نہیں ہے، دادا فوت ہوتے وقت اس کے حق میں وصیت کر دے۔ تیسرے نمبر پہ وراثت میں حصہ نہیں ہے، لیکن چچا جی تایا جان کو ترس آ جائے تو کہیں حصہ تو نہیں ہے، چلو تھوڑا سا یہ دکان اس کو دے دیتے ہیں، چلو
شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ تو یہ ہے. اور ویسے بھی نا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر یتیم پوتا فقیر نہیں ہوتا. اللہ زندگی دے، اب پتہ نہیں یہ دعا بھی آپ کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ میں تو اس لیے نام لے رہا ہوں کہ دعا دی ہے کیونکہ ان کا نام لے رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کو. اگر وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا کوئی یتیم پوتا ہو تو کیا وہ فقیر ہوگا؟ وہ فقیر نہیں ہوگا. تو اس لیے کسی کا یتیم ہونا معیار نہیں ہے وراثت ملنے نہ ملنے میں. سمجھے نا بات کو؟ اچھا جی، اب اس سے بھی ہم فارغ ہو گئے. اب آخری غلطی رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حوصلہ دے. ویسے کھانے کی خوشبو ابھی تک نہیں آنی شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیا آ رہی ادھر سے؟ دروازہ بند کر دینا پھر. چلے جی. اچھا جی، آخری غلطی کیا ہوتی ہے وراثت کے تعلق سے؟ وہ اس چوتھی غلطی کے الٹ. چوتھی غلطی کیا تھی؟ کہ آپ ان کو وارث بناتے ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. تو پانچویں غلطی کیا کہ آپ ان کو وراثت سے محروم کرتے ہیں جن کا وراثت میں حصہ ہے. مثال کے طور پہ بیٹیاں، میت کی بیٹیوں کو آپ محروم کرتے ہیں. ظلم ہے، زیادتی ہے، جائز نہیں ہے. جی 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 اکثر کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو. اصول تو بیان کر دیا لیکن مثالیں اب دے رہا ہوں. ایک مثال دی تھی بیٹیوں کی، بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. دوسری مثال میں دے رہا ہوں، بڑا دھیان سے سنیے گا. آپ کے بڑے بیٹے کا نکاح ہو چکا ہے، آپ کے بڑے بیٹے کا نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی، اور آپ کا بیٹا ہو گیا فوت. برداشت کر لیں گے؟ آپ کا یہ بیٹا اب کیا ہو گیا ہے؟ فوت. ہاں جی، مال میں حصہ ہے اس لڑکی کا جو ابھی تک آپ کے گھر میں بھی نہیں آئی، اس نے ابھی اپنے خاوند کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. یہ حصہ نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جی، یہ حصہ نکالنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل. ان کو پتا ہے یہ حرام کا مال ہم اپنے پاس رکھیں گے، نہیں دیں گے تو ہمارے مال میں برکت نہیں ہوگی. اس کو اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، ہم نے نہیں دیا. اللہ کا دیا ہوا مال، اس میں سے اللہ نے کہا اس کو دو، ہم اس کو دے رہے ہیں. اللہ میرے بچوں کی روزی میں خود ہی برکتیں ڈال دے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لڑکی جس کا نکاح ہو چکا تھا، اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اس کو باقاعدہ حق مہر پورا ملے گا، اور یہ عدت کے ایام بھی گزارے گی 4 مہینے 10 دن. تو اس کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، انہی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس درس کی وجہ سے آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کریں گے. اللہ رب العزت ایسی غلطیوں سے، ایسے جرائم سے ہمیں محفوظ رکھے. ہاں یہ تو مثال میں نے دینی تھی، میں دیا کرتا ہوں لیکن آج بھول گیا. قاری صاحب نے یاد کروا دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. زبردست. یہ فوائد ہیں علماء کے. اللہ قاری صاحب کو، آپ کو پتہ ہے قاری صاحب بیمار رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج یہ موجود نہیں ہے مسجد میں، مجھے دل میں ان پہ غصہ بھی آ رہا تھا. صحیح بتا رہا ہوں میں. جب نماز کے بعد میری نگاہ پڑی ان کے اوپر، پھر مجھے سکون ملا ہے. میں کہ یہ کیا مجھے بلا کے خود نکل گیا. ان کو پتا ہے قاری عبدالمقید صاحب آ چکے ہیں، اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور اب میں جہاں مرضی جاؤں. نہیں، میں نے کہا قاری صاحب یہ کام نہیں چلے گا، لیکن الحمدللہ وہ موجود تھے. اللہ ان کو صحت دے، ان کی زندگی میں اللہ برکتیں ڈالے. تو آک نامہ، جی یہ بیٹا میرا بہت نافرمان ہے، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، بڑا اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، میری بڑی اس نے بےعزتی کروائی ہے، میری زندگی اس نے حرام کی یہ رکھی ہے، اس لیے اب اس کا میرے مال میں کوئی حصہ نہیں. کچہری میں پہنچ گئے ہیں بابا جی، اور لکھوا دیا کیا؟ آک نامہ. غلط، ناجائز، حرام، درست نہیں ہے. اگر وہ آپ کا نافرمان ہے، اس کی سزا اسے آخرت میں ملے گی، اور عام طور پہ والد کے نافرمان کو یہ سزا دنیا میں مل جاتی ہے.
عام طور پہ والد کا دل دکھانے والے کو سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لیکن دنیا میں بچ بھی گیا تو آخرت میں ملے گی، لیکن اللہ نے جو مال اس کے لیے رکھا ہے وہ آپ اس مال سے اس کو محروم نہیں کر سکتے، یہ مال اس کو ملے گا۔ نافرمانی کی وجہ سے کسی بیٹے کو اس کے مال سے محروم نہیں کیا جائے گا، کفر کی وجہ سے کیا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے تنبیہ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقسیم کے اوپر خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غلطیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کرے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہر لحاظ سے، اور خصوصاً لوگوں کے حقوق کے لحاظ سے پاک اور صاف ہوں، ہم کسی کے اوپر ظلم کی وجہ سے قبر میں پکڑے نہ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، یا اللہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے رحم فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ہمت دے، ان کو توفیق دے کہ اہل فلسطین کی مدد کر سکیں، اہل غزہ کی مدد کر سکیں، یا اللہ ان کو توفیق دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہمت دے، یا اللہ ان کو جرأت دے، یا اللہ ان کو بہادری دے، یا اللہ ہمارے بھائی اہل غزہ اہل فلسطین ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی تائید فرما، یا اللہ ان میں سے جو فوت ہو چکے ان کی موت کو شہادت کی موت بنا دے، یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں صحت دے، یا اللہ انہیں عافیت دے، یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، یا اللہ اس مسجد کو عظیم مرکز بنا دے، یا اللہ اس کی رونقوں میں اضافہ فرما دے، یا اللہ اس مسجد کی ٹینشن لینے والے، اس مسجد پہ خرچ کرنے والے، اس مسجد کے لیے محنتیں کرنے والے، یا اللہ ان سب کو تو جانتا ہے، ان سب پہ تو راضی ہو جا، یا اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، ان کی آخرت بھی بہتر کر دے، یا اللہ ہمیں بھی اس مسجد کے ساتھ اور دیگر توحیدی مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہمیں مساجد کا، قرآن کا، دین کا خادم بنا دے، یا اللہ ہمیں دین کے طالب علموں کا خادم بنا دے، یا اللہ ہمیں علماء کا خادم بنا دے، یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ موت اس حال میں دینا کہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں، یا اللہ نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے، یا اللہ روز قیامت آپ کے حوض سے پانی پینے کی سعادت ہمارے نصیبوں میں کرنا، یا اللہ ہمارے آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔